بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی اہمیت، فضائل و انعامات۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرہ کو آگ سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہے۔ ماہ سیام کا آخری عشرہ 20ویں روز کے غروب آفتاب سے شروع ہو کر چاند رات تک رہتا ہے۔ یہ عشرہ 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی 29 دن پورے ہونے پر شوال کا چاند نظر آ سکتا ہے۔ بصورت دیگر رمضان المبارک کے 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے نجات پانا کوئی موقع سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ماہ سیام کا آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا سبب ہے۔ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں جو مسلمان مرد اور عورت قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور اسوہ حسنہ و تعلیمات مقدسہ کی تعمیل میں روزوں کے آداب و تقاضوں کو پورا کرتا ہے، عقل حلال اور صدق مقال یعنی حلال کھانا اور سچ بولنا اور اس کا وطیرہ ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ تو رہے درکنار صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ تو رہے درکنار صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ وہ حقوق العباد مہمتاً مصروف رہتا ہے۔ فرائض و واجبات سنن کی ادائیگی کے علاوہ 2 نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ الغرض وہ من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کی آمد تو مزہ جان افزا ہوتی ہے۔ اس کا پہلا عشرہ بھی رحمت کی طلب پر گزرتا ہے۔ دوسرے عشرے میں بھی وہ مغفرت و بخشش کی چاہت کے لیے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز رہتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آتا ہے تو وہ پہلے 2 عشروں سے بڑھ کر عبادت الہی میں کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ آخری عشرہ نور علی نور رہ جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں منہمک ہو کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان اللہ کان اللہ لہ، تو پھر جنت میں اس کی مشتاق و منتظر رہتی ہے اور جہنم کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ یہ مقام نقلی طور پر فرمانبردار بندے کا ہے، لیکن وہ شخص جس نے کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، لیکن بدعمالیوں سے اس کا دامن بھرا ہوا ہے، شیطان نے اس پر اپنا تسلط جمایا ہوا ہے، فسق و فجور اور معصیت میں اس کی عمر ناپائیدگی گزر رہی ہے۔ اگر کسی طرح اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے، اسے شرمندگی اور ندامت لاحق ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے رمضان المبارک کا آخری عشرہ بڑی غنیمت کا ہے۔ اگر رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اس پر سے گزر گیا تو وہ توبہ کی طرف مائل نہ ہوا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بھی گزر گیا، وہ رجوع اللہ نہ ہوا، اب یہ تیسرا عشرہ اس کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے، سچی اور خالص توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں سر رکھ کر رب ذوالجلال سے معافی طلب کرتا ہے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے ماضی کے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، تو پھر اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ جس نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھا، اس کا وسیلہ بنا کر اپنے رب کے حضور دست سوال دراز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اسے آگ سے خلاصی کی خوشخبری نصیب ہوتی ہے۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے کہ ماہ سیام کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اس عشرہ کی ایک رات میں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس عشرہ میں اعتکاف بھی، اور اس عشرہ کی آخری رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہر رمضان المبارک میں رات کے وقت جبرائیل قرآن کریم جس قدر نازل ہو چکا ہوتا کا دور کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقدس میں تشریف لاتے، جہاں باری باری ان 2 ہستیوں کے درمیان قرآن کریم کا
دور ہوتا ہے، ایک قرآن کریم کی تلاوت فرماتا اور دوسرا سنتا، یہاں تک کہ وصال مبارک سے پہلے جو رمضان المبارک آیا تو آپ نے اپنے سابقہ معمول کے برعکس 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا۔ حضرت امام شعرانی نے کشف النغمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کو ایک حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، البتہ صاحب استطاعت کا حج اور اس کے اعتکاف کرنے سے ساقط نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ معتکف کے لیے شرعی قاعدہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران کسی بیمار کی عیادت کو نہ جائے، نماز جنازہ میں شمولیت کے لیے باہر نہ نکلے، سوائے قضاء حاجت، استنجا، وضو وغیرہ کے۔ حضور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے گزشتہ امتوں کے ایک اطاعت گزار بندہ مومن کا ذکر کیا، وہ تمام رات عبادت میں گزارتا ہے اور دن کو جہاد میں مصروف رہتا ہے، اس بندہ مومن نے اس طرح 1000 مہینے بسر کیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص پر تعجب بھی ہوا اور اس کی عبادت اور ریاضت پر رشک بھی آیا۔ اس اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ ہماری عمریں مختصر ہیں، ہم ایسی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جیسے اس شخص نے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک رات لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات میں بندہ خدا آپ کا امتی غروب آفتاب سے صبح صادق تک عبادت میں مصروف رہے گا تو اس 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ روایت کثیرہ سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک